میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا آدمی ہوں اور کچھ دن پہلے میں ایک شاپنگ مال کے باہر کھڑا اپنی بیگم کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بہت خوش پوش شریں اور شستہ زبان بولنے والے صاحب نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے بہت محبت سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام اسلم ہے، کیا ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ میں گاڑی سے اترا اور ان کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، جی فرمائیے۔ اسلم ہے میرا نام، میں 78 سال کا ہوں۔ میری کچھ خواہشیں ہیں، کیا آپ پوری کر دیں گے؟ میں نے بھی کچھ ویسا ہی سوچا جیسے آپ سب نے سوچا ہے۔ میں بھی ان کو لیکچر دینا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، مگر میں نے سوچا کہ یہ جو بھی ہے سچا ہے یا مکار، اسے میرے پاس اللہ پاک نے ہی بھیجا ہے، تو کیوں نہ میں پہلے ان کی بات سن لوں۔ میں نے کہا، جی میں کوشش کروں گا، آپ حکم فرمائیں۔ ان کے چہرے پر ایک حیرت اور خوشی کے ملے جلے اثرات ابھرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کوشش کریں گے؟ میں نے انہیں یقین دلایا اور تأمل سے ان کی بات سننے کے لیے ان کی جانب میں توجہ ہوا۔ وہ کہنے لگے، میں ایک ٹیکسٹائل مل کا مالک تھا۔ پچھلی سیاسی حکومت میں بھتہ نہ دینے پر مجھے قتل کی دھمکیاں ملیں تو میں سب کچھ چھوڑ کر بنگلہ دیش چلا گیا۔ وہاں گارمنٹس کی فیکٹری لگائی۔ کچھ عرصہ تک تو سسٹم اچھا چلا، مگر پھر مجھے میرے بنگالی پارٹنر نے دھوکہ دیا اور مجھے نہ صرف وہاں سے بھگا دیا بلکہ میرا سب کچھ کھا گیا۔ پاکستان واپس آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فیکٹری بند پڑی تھی اور سرمایہ کاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑے بیٹے نے فیکٹری اپنے نام کروا لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ فیکٹری کی جگہ اس نے کالونی بنا دی۔ میں کچھ عرصہ تو اپنی بہن کے ساتھ رہا، مگر اس کے شوہر کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھی نکل آیا۔ بیٹے سے ملا مگر اس نے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر میں ایک مسجد میں گیا اور وہاں کے امام سے مسجد کی خدمت اور بچوں کو پڑھانے کی درخواست کی اور رہنے کے لیے جگہ مانگی تو وہ مان گئے۔ 4 سال سے وہیں ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بن ٹھن کر نکلوں اور کافی پی لوں۔ میں دن میں 3-4 کپ کافی پیتا تھا۔ کافی کا مجھے جنون تھا۔ اب جب بھی کبھی 1-2 ماہ بعد دل کرتا ہے تو اپنی وید پوشاک، یہ کپڑے پہن کر یہاں آتا ہوں اور کسی ایک شخص کو جو مجھے اللہ والا نظر آتا ہے تو میں کافی پلانے کی درخواست کرتا ہوں۔ مان جائیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نہ مانے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کافی پلا سکتے ہیں؟ میں زمین سے جیسے چپک کر رہ گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ پاس ہی کیفے تھا۔ میں اسلم صاحب کو کیفے پر لے گیا اور ان کو ان کی من پسند کافی پلائی اور ساتھ کیک بھی کھلایا۔ انہوں نے 2 کپ پیے، ہم نے مزید باتیں نہیں کی اور وہ خاموشی سے کافی پینے کے بعد باہر نکل آئے۔ میں نے ان کو مسجد تک چھوڑنے اور ان کی کچھ مالی امداد کرنے کی اجازت چاہی تو بولے، فرحان صاحب اب اور کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے مصافحہ کیا اور چلے گئے۔ میں کھڑا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور وہ بغیر پیچھے مڑے بہت شان سے چلتے ہوئے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے سوچا نہ کریں اور لیکچر نہ دیا کریں۔ یہ جو آپ کے در پر آتے ہیں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں کیونکہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہر شخص پر ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔